تاریخ کے دامن میں ایک ایسی کہانی بھی لکھی گئی ہے جو خون، قربانی اور محبت سے تر ہے۔ ناصرت کی گلیوں میں پلنے والے ایک نوجوان نے جب روم کے لوہے کو ایمان کے نور سے چیرا تو دنیا کا نظام ہل کر رہ گیا۔ ناظرین، یہ کہانی ہے عیسائیت کی، جس کی ابتدا ظلم سے ہوئی، جو صدیوں تک تاجوں، طاقتوں اور تمدنوں پر راج کرتی رہی۔ چلیے جانتے ہیں کرسچینٹی کی تاریخ کے بارے میں۔ ناظرین، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت ہاجرہ مکہ میں آباد ہوئیں، جبکہ حضرت سارہ ارض شام فلسطین میں آباد ہوئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں لگ بھگ 150 سال بعد خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جبکہ دوسری جانب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی نبوت ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی تمام اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اسی کی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے پھر حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام آئے، جنہوں نے بنی اسرائیل پر حکمرانی کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، جنہیں اللہ نے شاندار تاج و تخت اور نبوت دونوں سے نوازا۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عمران پیدا ہوئے۔ حضرت عمران جو کئی پیغمبروں کا خون تھا، اللہ نے انہیں بیٹی عطا کی جن کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا۔ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا، جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آنے والے آخری نبی تھے۔ مگر یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت ظالمانہ رویہ اختیار کیا۔ مسیحیت یعنی کرسچینٹی کی ابتدا پہلی صدی عیسوی میں ہوئی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فلسطین میں تبلیغ کا کام شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کی قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں توحید، محبت اور انکساری کی تعلیم دی، مگر مسیحی عقیدے کے مطابق رومی حکومت اور یہودیوں کے مذہبی رہنما ان کے سخت مخالف ہو گئے اور انہیں مصلوب کر دیا، یعنی انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ مگر اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں یعنی پول اور پیٹر وغیرہ نے ان کی تعلیمات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے جینیٹائلز یعنی غیر قوموں میں مسیحیت کی تبلیغ شروع کر دی۔ رومی سلطنت میں مسیحیت کی یہ تبلیغ کر پانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ مسیحی عقائد کو ابتدا میں سخت مخالفت اور کافی ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈر کی وجہ سے مسیحی عبادت خفیہ طور پر گھروں کے اندر ہی کی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا، اور پھر 313 عیسوی میں بالآخر رومی بادشاہ قسطنطین اعظم نے ایڈکٹ آف میلان کے تحت مسیحیت کو قانونی مذہب قرار دے دیا۔ اس کے بعد 325 عیسوی میں فرسٹ کونسل آف نکایا منعقد ہوئی، جس میں مسیحی عقائد جیسا کہ ٹرینٹی ڈیوینٹی آف کرائسٹ کو باقاعدہ ایک فارم میں بدل دیا گیا، یعنی انہیں باقاعدہ ایک شکل دے دی گئی۔ لیکن اس کے بعد 1054 عیسوی میں مسیحیت میں ایک بڑی تقسیم ہوئی، جسے دا گریٹ اسکیزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تقسیم کے تحت مسیحیت دو حصوں میں بٹ گئی، ایک رومن کیتھولک چرچ یعنی مغربی یورپ اور دوسرا آرتھوڈاکس چرچ یعنی مشرقی یورپ۔ اس تقسیم کی سب سے بڑی وجہ فلیوکی کلاز تھا، یعنی کیتھولک چرچ نے عقیدہ میں شامل کیا کہ روح القدس باپ اور بیٹے دونوں سے صادر ہوتا ہے، جبکہ آرتھوڈاکس چرچ نے اس کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ روح القدس صرف باپ سے صادر ہوتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ کیتھولک چرچ کے مطابق پوپ آف روم تمام مسیحی چرچوں کا سربراہ ہے اور اس کی اطاعت سب پر لازم ہے، جبکہ آرتھوڈاکس چرچ کا خیال تھا کہ تمام کے تمام پیٹریارکس برابر ہیں اور پوپ کو خصوصی اختیار حاصل نہیں ہے، جو کہ کافی بڑا مسئلہ تھا۔ ان دونوں چرچ میں استعمال ہونے والی زبانیں بھی مختلف تھیں۔ کیتھولک میں لاطینی زبان استعمال کی جاتی تھی، جبکہ آرتھوڈاکس میں یونانی زبان۔ اور یہی نہیں بلکہ دونوں کے علاقوں کی ثقافت، سیاسی حالات اور فہم دین میں خاصا فرق تھا۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل ٹینشنز، عبادات اور رسومات میں فرق، یہ سب اس تقسیم کی بڑی وجہ بن گیا۔ پھر سن 1054 کے واقعے نے اس مذہبی تعلق کو مکمل توڑ دیا، یعنی جب روم کے پوپ کے نمائندے قسطنطینیہ کے چرچ میں گئے تو انہوں نے وہاں کے پادری کو برطرف کر دیا، جس کے جواب میں
मशरकी चर्च ने भी रोम के पॉप को बरतरफ कर दिया। इसके बाद सन 1517 में मार्टिन लूथर ने थीसिस 95 शाया की, जिसमें मार्टिन ने कैथोलिक चर्च की तमाम तर बदउनवानियों पर खासा एतराज किया और यूं एक तीसरे ग्रुप यानी प्रोटेस्टेंट फिरके का आगाज भी हो गया। और इस तरह मसीहियत 3 बड़े फिरकों में तकसीम होकर रह गई, यानी कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट। और आज क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। यूरोप, अमेरिका, लतीनी अमेरिका और अफ्रीका में मसीही बड़ी तादाद में आबाद हैं, यानी वहाँ आपको हर तरफ मसीहियत दिखाई देगी। और अब भी मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान अकायद और इबादात में काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है, जैसा कि ट्रिनिटी डिविनिटी ऑफ जीसस और मुकद्दस किताब यानी बाइबल की तशरीहात में। क्रिश्चियनिटी महज एक तारीख नहीं बल्कि सफ़र है जो आज भी जारी व सारी है। तो नाज़रीन, ये थी क्रिश्चियनिटी की मुकम्मल तारीख। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज तक के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।